ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ فیس بک کے بانی نے مطلب ایسے نام لیا، مطلب جیسے بھی ٹویٹر والا بھی اس میں ہو سکتے ہیں، باقی بھی جو پلیٹ فارمز ہیں، اس نے آپ کو یہ آپشن تو دے دیا کہ جو ون کلک پہ آپ پہ رکھ دیا سارا کچھ، لیکن اس کے بعد ایک ایسی اس میں ایڈکشن پہ بھی ساتھ آپ کو ڈال دیا ہے کہ اب آپ رک کے ٹھہر کے تحمل سے تھوڑا ٹیک لگا کے سوچنے کے انداز میں آپ کچھ کر ہی نہیں رہے، اور وہ آپ کو اب شعر یاد آ گئے ہیں امجد اسلام امجد کے، وہ ایک لڑکی کر کے وہ بات شروع کی، انہوں نے کہا کہ وہ ایک لڑکی کالج کی سیڑھیوں سے وہ یوں اترتی کہ جیسے دل میں اتر رہی ہو، اور وہ آگے چل کے پھر اس میں کہتے ہیں اور وہ دنیا کو ایسے نظروں سے دیکھتی تھی کہ جیسے دنیا اسی کی نظروں سے دیکھتی ہو۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو خود سوچا، جو خود فیل کیا، وہ اب سارے اسی طرح اس پہ ٹیون کر دیا، اس پہ اسی طرح سے فیل کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اور ایک آپشن تھا کہ جب آپ کتاب میں سے گزر رہے ہوتے ہیں یا جب آپ سنجیدہ ڈائلاگ 1 to 1 پرسن ٹو پرسن بات کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آہستہ آہستہ اس کے مینرز بھی ڈیولپ ہوتے جاتے ہیں، اس میں جملے بھی چست ہوتے ہیں، اس میں بعض جگہ پہ آپ کو چیک میٹ بھی ملتے ہیں، وہاں آپ کو بڑے بڑے چھکے بھی لگتے ہیں جملوں کے، باتوں کے، لیکن وہاں دونوں طرف ایک ریئلسٹک سی سپیس موجود ہوتی ہے۔ جس طرح جب وہ کسی زمانے میں جو لڑائی یا مارکا ہوتا تھا تو اس میں آپ کی شجاعت کے پاس اور آپ کے قلب کی جرت کے پاس سپیس ہوتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ڈسپلے اور ایکسپریس کر سکے۔ اب اس زمانے میں جو 1 بٹن کے ساتھ آپ نے میزائل داغ دیا اور وہ بندے جو ہے وہ گھر بیٹھے ہی مرمرا گئے، تو وہاں آپ کی وہ جو چیز نہیں میٹر کر رہی، وہ آپ کے انڈیویجول آسپیکٹ آف لائف جو ہے وہ ختم ہوا۔ اور سوشل تو کہہ لیں لیکن کلیکٹیو زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ ایک کلیکٹیو ایسا امپیکٹ اور ایک ایسا کلیکٹیو سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہوا جس نے آپ کی انڈیویجویلٹی کو، وہ جو بیسک بریک آف لائف تھی، بیسک یونٹ آف سوشل لائف تھا، اس کو کچل کے تو وہ ایک بہت بڑا سا تودہ ہے جو اس وقت سوشلائزیشن اور گلوبلائزیشن کے نام پر متحرک ہے، ہل جل رہا ہے، اور اس کا کوئی، پنجابی میں کہتے ہیں ادھر نڑی ڈٹا کوئی نہیں، آگا پیچھا کوئی نہیں کہ اب یہ کیا کرے گا، اب اس کا کیا ہوگا۔ یہی حال جو تازہ ریسیشن کی طرف اس وقت، گلوبل ریسیشن کی جو بات ہو رہی ہے، وہاں پر بھی یہی ہے کہ بندہ ذاتی ڈپینڈنسی جو ہے اس کو ایڈریس نہیں کر پا رہا، وہ ایک بڑے گلوبل اور میگا لیول پہ اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، جو سب کے ساتھ ہو رہا ہوگا تو وہ اس رگڑے کا حصہ ہے۔ اور وہ جو خود انسان ہے جس نے کبھی آنکھ کھولی تھی اور پھر اس نے یہ سارا کچھ قطرہ قطرہ اکٹھا کر کے، تنکا تنکا جوڑ کے، تو یہ ساری گلوبلائزیشن پہ منتج کرنے کے لیے اس نے اپنا رول پلے کیا تھا، اپنا کردار ادا کیا تھا۔ آج اس انڈیویجول کے پلے کو ککھ بھی نہیں بچا، اور آج اس کے سوچنے کے لیے اس کے ذاتی طور پر 2 قدم پیچھے ہٹ کے سپیس ہی نہیں بچی کہ وہ وہاں سے کوئی اور پلان کر کے کوئی ایسی اسٹریٹجی وضع کر سکے جس میں اس کی ذات اور اس کی انفرادیت جو ہے وہ بھی سروائیو کر سکے۔ بند کرتا ہوں اس حصے کو، یہ ایک طرح سے مونولوگ تھا، پتہ نہیں کتنا حصہ آپ کو اس میں پسند آیا، کتنا نہیں آیا، لیکن امر واقعہ اور صورت حالات اب یہی ہے کہ اپنی انڈیویجویلٹی کو، اپنے پرسنل تھاٹ کو اور اپنے پرسنل تھاٹ کی سپیس کو بچانا یہ بہت ضروری ہے اور ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی چھوٹی سی پریکٹس شروع کرنے کی، مطلب
ایک تو جب میں 1 گھنٹے یا 1.25 گھنٹے کے لیے کہیں باہر نکلوں، مجھے پتا ہو کہ ایگزیکٹ میں نے اتنی دیر میں واپس آنا ہی آنا ہے، تو میں اتنے وقت کے لیے ساتھ فون نہیں رکھتا۔ دوسرا، جب کہیں نماز کے لیے جائیں یا جمعے یا ادھر ادھر جائیں تو بھی گھر چھوڑ جاتا ہوں۔ تیسرا یہ اب میں سوچ رہا ہوں کہ دن میں، ہفتے میں کم از کم کوئی 1-2 دن، 1 دن سے ہی شروع کیا جائے، اور آہستہ آہستہ اس ضرورت سے باہر نکل کے، ضرورت انورٹڈ کاماز والی، تو پھر شاید آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد زمین بھی ہے، درخت بھی ہیں، جاندار بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، اور ان کے یعنی اس پہ ایک الگ سے سیریز کی ضرورت ہے۔ وہ میں نے کچھ نوجوانوں کے ساتھ ڈسکشن شروع کی ہوئی ہے کہ ویب سیریز پہ بھی آپ کو بہت کچھ مل رہا ہے، لیکن ویب سیریز والا جو خانہ ہے وہ ہم نے بالکل خالی چھوڑا ہوا ہے، اور اس میں انسان کیسے سوچ رہے ہیں، وہ کس طرح ان کے 2 بندوں کی آپس میں برف کیسے پگھلتی ہے، وہ اپنے باہمی ڈائیلاگ کی ابتدا آج کے زمانے میں کیسے کرتے ہیں، پھر وہ کن موضوعات کی طرف جاتے ہیں، اور ان موضوعات پہ کچھ وقت تک کے لیے گفتگو کے لیے جو ایتھکس اور اخلاقیات چاہیے وہ ان کے پاس کتنی ہیں، پھر جو کوئی بھی اخلاقیات ہیں وہ اس مکالمے میں لبریکنٹ کا کام کرتے ہوئے اس کو سموتھنس دے رہی ہیں یا ریپیلشن کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے ایبسٹریکٹ موضوعات ہیں، جن کو ایبسٹریکٹ تو میں نے بس وہ فگر آف سپیچ کے طور پر کہہ دیا، ادروائز یہ تو بہت واضح، بڑے ٹچیبل اور فیلیبل قسم کی ریالٹیز ہیں، اور انسان اپنے ذاتی دائرے میں شاید اس کی طرف واپس آ جائے تو امید کی جا سکتی ہے۔ مگر آج کا آئینہ پروگرام اگر آپ کو فلسفیانہ سا اور ایسے ہی فضا میں باتیں لگی ہوں تو جناب ایسا ہمارے ساتھ تو ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی سوچنے اور بچارنے کے عمل میں سے گزرتے گزرتے کبھی کبھی وہیں سے آپ کو ہم جگہ چینج کر کے اپنی کوئی اور جوتے پہن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے آپ سے بات کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہم نے ایک دوسرے سٹینڈ پوائنٹ سے کھڑے ہو کے بات کی ہے۔ اللہ کرے اس کا بھی کوئی ادراک اور کوئی ابلاغ ہو سکے، ہو جائے تو بہت ہے، نہ بھی ہو تو پھر اب کیا کریں، جو ہے سو ہے۔ فی امان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، خیریت سے رکھے۔ اگلے اب میں کوشش کروں گا کہ 2-3 کتب نما میں وہ جو کتاب کے باقی ماندہ حصے ہیں وہ بھی آپ کو پیش کر دیے جائیں۔ وہ سالڈ سی چیزیں ہیں، جیسی لکھی گئی تھیں۔ آج بھی آپ پین لے کے بیٹھ جائیں اور نشان لگانا شروع کر دیں، کتنی باتیں ہیں جو آج بھی ریلیونٹ ہیں، اور کتنی باتیں ہیں جو اگر اس وقت بتائی گئی تھیں تو ان کو اس وقت سنجیدگی سے لے لیا جاتا تو شاید بہت سی ہڑبونگ اور بہت سی ڈسٹریکشن سے معاشرہ بچ جاتا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور ختم کروں تو میں وہ ڈائلاگ نما لائنیں تھیں ساحر لدھیانوی کی، مگر یہ ہو نہ سکا اور اب یہ عالم ہے، مگر یہ ہو نہ سکا اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں تو تیرا غم، تیری جستجو بھی نہیں۔ یہی ہے بس اب۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ گئی